رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک تو میں ابتداءً عرض کر دوں، میں بارہا احباب کو یہی بات عرض کرتا ہوں کہ نہ گھنٹہ خطاب کرنا میرا مزاج ہے، نہ مجھے کرنا ہی آتا ہے۔ مختصر انشاءاللہ حاضری ہوگی، لیکن آپ حضرات نے تھوڑا جاگنے کا ثبوت دینا ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، صبح اپنے اپنے کاموں کی طرف بھی جانا ہے اور فجر کی نماز بھی مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے۔ ائمہ کرام بھی، علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان کی بھی صبح دن میں گوناگو مصروفیات ہیں۔ یہ رسول کریم السلام کے ذکر خیر کے لیے خاص بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ جگہ بہت ساری ہے، اگر آپ آگے آ جائیں گے، جو پیچھے دوست ہیں وہ بھی سامنے روشنی میں آ کر بیٹھیں گے، چہروں کی زیارت ہوگی، مسلمان کو دیکھ کر مسکرا کر بیٹھیں گے، صدقے کا ثواب میں۔ آگے آ جائیں، آپ آگے بڑھیں، پیچھے والے بھی ہمت کریں، جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، وہ ٹیک نہ لگائے۔ ویسے بھی ادب نہیں ہے محفل میں ٹیک لگا کر بیٹھنا، مجبوری والے کو اجازت ہے۔ آپ لوگ اٹھ جائیں، وہاں سے اندھیرے والی گلی سے نکلیں، اللہ کے حکم سے آگے آ جائیں، بڑی جگہ ہے، آپ اٹھیں، ہمت کریں، کوئی بات نہیں، دوسروں کو اٹھانے کے بجائے خود کھڑے ہو جائیں۔ عثمان بھائی اٹھو، ہمت کرو، اللہ خیر کرے، تو اسی مجبور کرتا نہ لیں، آگے آ جاؤ جی، علی بھی جگہ ہے، آپ آگے بڑھیں، دوسروں کو جگہ دیں، مسلمانوں کے لیے جگہ کشادہ کریں، اللہ برکت دے آپ کو۔ چند لمحات کی حاضری ہے جی، توجہ احباب، دروشی پڑھیں محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پڑھیں، سارے مل کر درود پڑھیں ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قدر نبی دا اے کی جانن تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے تے سونگے وچ مدینے، تے قدر پھلاں دا اوے گرج کی جانے، تے مردے کھاون والی، تے قدر پھلاں دا بلبل جانے، تے صاف دماغاں والی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ مبارک بزم ہے، شام سے سجی ہوئی ہے، رات کا دوسرا پہر گزر رہا ہے، میں آپ سارے اس مبارک ذکر میں حاضر ہیں۔ احباب نے بڑی محبتوں سے اپنی حاضری پیش کی، آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اللہ آپ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ اب یاد رکھیے گا، ساری کائنات کا محور اور مرکز ایک ذات ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ذات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو حضور سے جڑ جائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جتنا زیادہ محبوب کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی عزتوں میں اللہ اتنا ہی اضافہ فرما دے گا، عزتیں اتنی زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ حبیب کے ساتھ جڑنا، محبوب کی غلامی اختیار کرنا، میرے آقا کی اطاعت میں آنا، حضور کی نوکری میں آنا، محبوب کی محبت میں رسول پاک علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہو جانا، یہ سمجھیں اس ساری کائنات کا
مقصد ہے، اور یہ ساری کائنات مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے سنا یہاں جو لنگر بٹ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا لنگر ہے، یہاں جو رزق مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کا رزق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، سینکڑوں احادیث کا مجموعہ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ حبیب نے فرمایا ہے، کہیں یہ فرمایا کہ لا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئیں، کہیں فرمایا میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر کے بھیجا ہے، مالک بنا کے بھیجا ہے، کہیں کہا وہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب یہ ساری کائنات جو ہے اس میں چاہے آسمان والے ہوں چاہے زمین والے ہوں، جسے جو مل رہا ہے وہ سب میرے آقا کی خیرات مل رہا ہے۔ جاگ کر محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے جی، توجہ آپ کی دلانی ہے اس بات کی طرف کہ ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، لوگ ایک ہی ذات کو ہٹ کر رہے ہیں، ایک ہی ذات۔ محبوب جب سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، پردہ فرما کے تشریف لے گئے ہیں، اب تک جتنے فتنے آئے ہیں وہ سارے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ محبوب کی شان گھٹا دی جائے، کم کر دی جائے، کسی طرح کوئی نقص نکال لیا جائے، کوئی عیب نکال لیا جائے، کوئی ایسی شے گھڑ لی جائے کہ لوگوں کے سینوں سے نبی کی محبت نکال دی جائے۔ لیکن صدیاں گزر گئی ہیں، زمانہ سر پٹک پٹک کر جو ہے وہ ہار بیٹھا ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکالا جا سکا؟ جس کا سینے میں جتنا عشق موجزن ہے ہاتھ اٹھا کر محبت سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ دنیا کوششیں کر رہی ہے، لوگ اعتراضات نکال رہے ہیں، اور ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنی ڈیوٹی یہ لے لی ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان گھٹانے میں لگا ہوا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نبی کا سٹیٹس تو صرف اتنا ہے کہ نبی صرف ایک پیغام دینے والا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہارے باپ دادا نے بھی تو یہی کہا تھا، تمہارے آباؤ اجداد نے بھی یہی کہا تھا کہ نبی صرف ڈاکیہ ہے، نعوذ باللہ، پیغام دینے آیا ہے، ڈاک دے کر چلا گیا ہے۔ اب ڈاک سے مطلب ہے ڈاکیے کو چھوڑو، العیاذ باللہ تعالی، اور تم بھی یہی بک رہے ہو کہ نبی پیغام دینے آئے تھے، وحی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ یہ کہے نبی اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی تھی مجھ پر وحی نہیں آتی، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی ہر کام میں ہم برابر ہیں، ہر کام میں ہم ایک ہیں۔ مرزا، اس کے ماننے والے، چیلے چمچے کڑچھے، اس کے سارے شتونگڑے چھلولے جتنے ہیں وہ سارے بس یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی تھی ہم پر وحی نہیں آتی ہے، پر اتنی بات، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ نہیں کہتے تھے مصطفیٰ کو کچھ بھی، بندہ کہتے تھے، رسول کہتے تھے، نبی کہتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے، اس سے بڑھ کر نہیں کہنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہے ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کو بس خدا نہیں کہنا چاہیے اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے، باقی خدا کے بعد سب کچھ بس مصطفیٰ کو ہی کہنا چاہیے۔ اٹھ کے ذرا محبت نال گج کی آنکھوں سبحان اللہ۔ خدا کے بندو، تمہارے عقیدے پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، تم بیدار نہیں ہو رہے، تم سو رہے ہو۔ کہتے ہو وہ بھی قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے، حوالے دیتا ہے، نمبر بتاتا ہے، انٹرنیشنل نمبر بتا کر جناب والا وہ دلیل دیتا ہے۔ چاہے یہ کر رہا ہے، دلیل دے کر کیا رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ دلیل دے کر نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے خدا کے سامنے نبی کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی۔ ابھی تازہ اس نے کہا ہے جب تم خدا کو دیکھو گے تمہیں نبی بھی بھول جائیں گے۔ اور تو جی ویکھو
نبی کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ جنت جانے کے لیے، رب کو دیکھنے کے لیے جنت میں جانا، بولو ذرا، جو جنت نہ جائے اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ جو جنت نہ جائے اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے جنت جانا ضروری ہے، اور جنت جانے کے لیے مصطفیٰ کی مہر ہونا ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ کہتا ہے جب اللہ کو دیکھو گے نبی بھی یاد نہیں رہیں گے، بابے یاد نہیں رہیں گے، پیغمبر بھی کوئی یاد نہیں رہے گا۔ یہ شان والی بات ہے کہ شان گھٹانے والی بات ہے؟ یہ شان بیان کر رہا ہے کہ شان کو کم کر رہا ہے؟ شان میں تنقیص نکال رہا ہے؟ شان تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم خدا بھی دیکھیں گے، مصطفیٰ کے وسیلے سے دیکھیں گے۔ یہ مصطفیٰ کا یہ شان ہے کہ تم منبر پہ چڑھے، قرآن کھولے، نبی کی حدیث پڑھے اور دنیا کو بتائے لوگوں مصطفیٰ کے بغیر تو خدا بھی نہیں ملتا ہے، مصطفیٰ کے بغیر تو خدا بھی نہیں ملتا۔ ارے جسے جو ملا ہے، جو ملے گا مصطفیٰ کے صدقے ہی ملنا ہے۔ اور کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے صحابہ مصطفیٰ کو؟ غلام تو مصطفیٰ کو مالک الناس کہا کرتے تھے، علماء بیٹھے دیان العرب کہا کرتے تھے۔ ان کے ترجمے جا کر نکالو، اسے کہو یہ حدیثیں سنا قوم کو کہ نبی کو صحابہ نے کہا ہے سارے جگ کے مالک، سارے جگ کا مالک صحابہ نے کہا ہے۔ کسے؟ مصطفیٰ کو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ تھا رب کے بعد کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ مصطفیٰ کے پاس ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ صحابہ کہتے تھے حبیب پاک کو یا رسول اللہ، اور کہتے کیسے تھے؟ غلاموں کا انداز یہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہ مبارک آیہ کریمہ جس میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے صحابہ مال کا انبار لے کر، ڈھیر سونے چاندی کے لے کر نبی کے پاس آئے تھے۔ جب رسول اللہ نے کہا بدلہ نہیں چاہیے، معاوضہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، اس مال کی حاجت نہیں ہے، تو صحابہ بھلا کیسے کھڑے ہو گئے؟ اپنے گھٹنوں کے بل نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ ہاں، کس کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ تصور کریں، صرف تصور کریں کہ صحابہ اپنے گھٹنوں پر نبی کے سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی، ہمارا مال اور ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ کس قدر صحابہ کو محبت تھی میرے نبی کے ساتھ۔ ایک شخص، ایک صحابی اپنے کسی غلام کو مار رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کی دہائی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اس نے دور سے رسول اللہ کو آتے دیکھا نا تو اس نے کہا رسول اللہ کی دہائی ہے، رسول اللہ کی پناہ ہے۔ صحابی نے اپنا ہاتھ روک لیا، اپنا ہاتھ روک لیا۔ جب یہ کہا غلام نے نا رسول اللہ کی پناہ ہے، رسول اللہ کی پناہ ہے، اس کا مطلب ہے صحابہ مصطفیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، مصطفیٰ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، مصطفیٰ کریم کو اپنا مالک سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ مالک ہیں، ہمارے بھی، ہمارے مال کے بھی، ہماری جان کے بھی، ہماری اولاد کے بھی، بلکہ میرے نبی کو تو رب نے ساری کائنات کا ہی مالک بنا دیا ہے، ساری کائنات کا ہی مالک بنا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنی زمین موجود ہے نا جس کا ظاہری کوئی مالک موجود نہیں ہے، ایک حدیث میں یہ ہے جس کا ظاہری کوئی مالک موجود نہیں ہے اس کا مالک اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اللہ ہے یا اللہ کا۔ اب مجھے بتائیں یہ گھر جو ہے وہ محسن بھائی کا ہے، یہ ساتھ والا گھر کسی دوسرے بھائی کا ہے، یہ اس کا ہے، پہلے مجھے بتائیں اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ یہ گھر بھی اللہ کا ہے، یہ بھی، یعنی اللہ مالک ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن حدیث کہتی ہے جس کا بظاہر کوئی مالک نہ ہو وہ زمین تو اللہ اس کے رسول کی ہے، بلکہ بخاری میں تو یہ ہے کہ ساری زمین ہی اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ ہاں
جیسے رب محبوب پاک سے کہہ رہا ہے کہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، تے کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تے۔ 5 سے 7 منٹ کی اور میری حاضری ہے، میں نے بات مکمل کر دینی ہے، لمبی تقریر میں نہ کرتا ہوں نہ میرا مزاج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اپنا عقیدہ بنا لیں، جو نبی کے بارے میں چھوٹی بات کہتا ہے وہ ہماری جوتی کے نیچے، جو نبی کے بارے میں چھوٹی بات کہتا ہے وہ ہماری جوتی کے نیچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، ایک جگہ رکے نا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں میرے آقا کی سواری نے پیشاب کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ پیشاب کر دیا۔ اب پیشاب سے ظاہر ہے بدبو تو آتی ہے۔ ایک منافق وہاں کھڑا تھا، اس نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور رسول پاک سے کہا کہ آپ کی سواری نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کے پیشاب سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ میرے آقا تو چلے گئے وہاں سے، حضور تو تشریف لے گئے، وہاں مصطفیٰ کا ایک نوکر کھڑا تھا، سچا دیوانہ میرے نبی کا۔ ہاں وہ بابا جی کہہ گئے ہیں نا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اس جگہ کا تو مقامی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں اس جگہ کو جہاں مصطفیٰ کی سواری نے ایک بار پیشاب کیا۔ رسول کریم علیہ السلام کا مبارک پیشاب غلاموں نے پی لیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے زبان کھولنے سے پہلے سمجھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ عرش نے جس کی نالین کے بوسے لیے ہوئے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ارے سوچے تو صحیح، کس پر زبان کھول رہے ہو؟ جس کا خون اگر وہ کسی غلام کو پیالے میں دے دے کہ جاؤ باہر ڈالا ہو، تو غلام کو کوئی جگہ اس لائق نہیں ملتی ہے جہاں وہ ڈالے اور وہ اسے پی لیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کہتے ہیں جا پھر آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ سوچے تو صحیح۔ اب اس غلام نے، جب اس منافق نے کہا نا کہ مجھے رسول اللہ کی سواری نے تکلیف دی ہے، پیشاب کیا تھا نبی کی سواری نے، حضور چلے گئے، وہاں صحابی نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر زمین پہ گرا لیا اور اس کی چھاتی پہ سوار ہو گئے اور کہا واللہ لا بولو ہمارے رسول اللہ اطیب ریحا منکا، کہا اللہ کی قسم ہے نبی کی سواری کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ جو نبی کے بارے میں چھوٹی بات کہے، چھوٹا جملہ بولے، ہاں چاہے وہ کوئی آدمی ہو، کوئی بندہ ہو، کیسا ہی فرد کیوں نہ ہو، جناب والا اس کے سامنے ہمیں ڈٹ جانا ہے اور نبی کی عزت پہ پیرا دینا ہے، مصطفیٰ کی ناموس کا چوکیدار بن کر مصطفیٰ کی عزت کا کام کرنا ہے اور ساری دنیا کو ایک ہی پیغام دینا ہے کہ ساری کائنات میں جتنے عزت والے ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن سب کو مصطفیٰ کے بعد ہی مانتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ عزت میرے آقا کی۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی کی ایک منافق سے کوئی بات ہو گئی، مہاجر صحابی تھا، اس منافق سے کچھ بات ہو گئی اور اس نے کہا ہم عزت والے جب واپس مدینے جائیں گے نا تو تم ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ منافق تھا جس نے یہ جملہ کہا تھا، اس کا بیٹا بڑا سچا عاشق رسول تھا، پکا مومن تھا، نبی کا نوکر تھا، اسے کسی نے بتا دیا کہ تیرے باپ نے آج رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اس نے کہا ہم عزت والے جب مدینے جائیں گے تو ہم ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ وہ تلوار لے کر نا مدینے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو ادھر ہی روک لیا مدینے کے باہر ہی، اور اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہا کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں۔
کیا میں ذلیل ہوں؟ سامنے باپ بھی ہو نا، باپ بھی ہو اور نبی کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کہہ دے، ہاں چھوٹا جملہ کہہ دے. جو قرآن کے جملے پڑھے تھے اس کا بھی معنی یہ تھا، رب فرما رہا ہے ایمان والو رائنا نہ کہنا، جب کہنا ہو انظرنا یا رسول اللہ کہنا، انظرنا کہنا، اور پہلے ہی بات کو غور سے سننا کہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس نوکر نے جو سچا عاشق تھا میرے نبی کا، اپنے باپ کو مدینے کے باہر ہی روک لیا اور تلوار رکھ کر اس کی گردن پہ کہا کیا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں، ورنہ تیری گردن ابھی اڑا دوں گا، ابھی تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں گا. کسی ایسے کے پاس نہ بیٹھے جو نبی کے بارے میں گھٹیا بات کہتا ہے، جو کہتا ہے نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. مجھے بتاؤ اس کی بات سننی چاہیے؟ اور ہم شوق سے سن رہے ہیں جی مرزا صاحب جناب، کسی نے استاد بنا لیا ہے، کسی نے امام بنا لیا ہے، کسی نے کچھ بنا لیا، جو کہتا ہے پیغمبر پیشاب بھی نہیں روک سکتے، العیاذ باللہ تعالی. نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چینل کو جناب والا آگے پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. ہم سنی ہیں، مصطفیٰ کے سچے نوکر ہیں. ہم ایسے کسی کمینے ذلیل کی بات نہیں سنتے جو مصطفیٰ کے بارے میں چھوٹی بات کہتا ہے، جو حبیب کے بارے میں گھٹیا نیچ بات کہتا ہے. ہم اس ذلیل کی بات نہیں سنتے. ہم تو ہمیشہ مصطفیٰ کے ترانے، مصطفیٰ کی عزت، مصطفیٰ کی عظمت کی بات سنتے ہیں. وقت مکمل ہو گیا جی. آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کا ہم وعدہ کریں اور عزم کریں. انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگاتے رہیں گے. اب بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، زمانہ مٹ جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، ہاں، لیکن جس نے نبی کے لیے زندگی میں کچھ کام کیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے قبر میں بھی مصطفیٰ کی زیارت پائے گا، حشر میں بھی مصطفیٰ کا دیدار پائے گا. جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص اٹھو نبی کی عزت کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کے لیے، اور نبی کی عزت کے غداروں اور مصطفیٰ کی عزت کے حملہ آوروں کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو ہے وہ پہرا دینا ہے، اور نبی کی ناموس پر مار مٹنے کا جو ہمارا جذبہ ہے وہ آج بھی الحمدللہ باقی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک کی ہماری نسلیں مصطفیٰ کا نوکر بن کر رہیں گی، نبی کی عزت پر پہرا دیں گی، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیں گی اور مصطفیٰ کی عزت کا کام کریں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.